لوگوں نے شکایت کیا کہ انہیں پڑھایا نہیں جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ کی دادی فرماتی ہے کہ جن کا علم سیکھنے کے لیے میں نے استاد کے پاس کیا ہے، اب وہ جانے اور استاد جانے، اور جب محلے کے لوگ مل کر استاد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے استاد فرماتے ہیں آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا تھا آپ نے اس بچے کو، آپ نے انہیں، جن کو ان کی دادی نے علم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، ان کو آپ نے کیا علم دین سکھایا ہے؟ انہیں آپ نے کیا قرآن کی تعلیم دی ہے؟ آپ کے استاد فرماتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو انہیں کیا علم دین اور قرآن کی کیا تعلیم دی گئی ہے؟ حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو حضرت آپ کے استاد نے اپنی بارگاہ میں اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد میں شہزادے کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں اے بیٹا تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اور جب حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی تین تک ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن آپ نے باوقار علماء اہل سنت خانقاہ علامہ شاہ وارثی سے تشریف فرما سجادہ نشین عالی جناب آجات شاہ وارثی، معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات آئیے ہم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جشن وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ایسی ذات بابرکات کی جانب محفل منسوب ہے کہ حقیقت میں شاعر کہتا ہے کہ جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں، جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں تو بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیں، تو بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں، اور ان پاک ہستیوں کے تقدس نہ پوچھئے، ان پاک ہستیوں کے تقدس نہ پوچھئے، ارے ٹل جائیں گے پہاڑ اگر یہ، ٹل جائیں گے پہاڑ اگر یہ دعا کرے، اور تمہیں ہو مطلع انوار اے وارث میرے مولا، تمہیں ہو مطلع انوار اے وارث میرے مولا، حبیب حق کے ہو دلدار اے وارث میرے مولا، حبیب حق کے ہو دلدار اے وارث میرے مولا، اور پلا کر جام عرفہ تم جنہیں بے ہوش کرتے ہو، پلا کر جام عرفہ تم جنہیں بے ہوش کرتے ہو، بلا شک ہے وہی ہوشیار اے وارث میرے مولا، بلا شک ہے وہی ہوشیار اے وارث میرے مولا۔ اور گدا کو ایک دم میں آپ خاکانی بناتے ہو، گدا کو ایک دم میں آپ خاکانی بناتے ہو، ارے سخی ہے آپ کی سرکار اے وارث میرے مولا، گدا کو ایک دم میں آپ خاکانی بناتے ہو، سخی ہے آپ کی سرکار اے وارث میرے مولا، سخی ہے آپ کی سرکار اے وارث میرے مولا۔ اور خدا نے آپ کو روشن ضمیر ایسا بنایا ہے، خدا نے آپ کو روشن ضمیر ایسا بنایا ہے، نہیں مخفی کوئی اسرار اے وارث میرے،
خدا نے آپ کو روشن ضمیر ایسا بنایا ہے، نہیں مخفی کوئی اسرار اے وارث میرے مولا، اور سوا حضرت کے جا کر حال دل کس سے سوا حضرت کے جا کر حال دل کس سے کہے بیدم، جو کچھ ہے آنکھ ہے غمخوار اے وارث میرے مولا، تمہیں ہو مطلع انوار اے وارث میرے مولا، حبیب حق کے ہو دلدار اے وارث میرے مولا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عالم پناہ کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ ان بارگاہوں میں صرف خراج کے چند جملے عقیدت کے پیش کر سکتے ہیں، کما نہیں کر سکتے ہیں، کما حقہ تعریف و توصیف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی آپ کو جب محلے کے ایک مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس لے جاتی اور کہتی ہے میرے لگتے جگر کو علم دین سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، تو جانتے ہیں کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے استاد جو ہے وہ کام زیادہ کراتے تھے، پڑھاتے کم تھے، کام زیادہ کراتے تھے، پڑھاتے کم تھے۔ لوگوں کی نگاہ نے دیکھا تو لوگوں نے آپ کی دادی سے شکایت کی کہ ان کے استاد جو ہے انہیں پڑھاتے نہیں ہیں، یہ وہاں پر قرآن کا کیا علم سیکھیں گے جن کا استاد جو ہے ایک دن کی انہیں اپنی درسگاہ میں تعلیم۔ حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکر، حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے، حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھو حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی جو ہے آپ کو جب مدرسے میں لے جا کر استاذ کے پاس چھوڑتی ہے تو آپ کی دادی جو ہے وہاں چھوڑ کر چلی آتی ہے۔ لوگوں نے شکایت کیا کہ انہیں پڑھایا نہیں جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ کی دادی فرماتی ہے کہ جن کا علم سیکھنے کے لیے میں نے استاد کے پاس کیا ہے، اب وہ جانے اور استاد جانے، اور جب محلے کے لوگ مل کر استاد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے استاد فرماتے ہیں آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا تھا آپ نے اس بچے کو، آپ نے انہیں جن کو ان کی دادی نے علم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، ان کو آپ نے کیا علم دین سکھایا ہے، انہیں آپ نے کیا قرآن کی تعلیم دی ہے؟ آپ کے استاد فرماتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو انہیں کیا علم دین اور قرآن کی کیا تعلیم دی گئی ہے؟ حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو حضرت آپ کے استاد نے اپنی بارگاہ میں اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد میں شہزادے کے دستے مبارک کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں اے بیٹا تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اور جب حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی 3 تک ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن آپ نے وہ ذات ہے حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی جن کی کما حقہ کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو پڑھایا نہیں گیا ہے بلکہ ان کو جو علم اللہ نے قرآن کا دیا ہے وہ عطائی علم تھا، اس لیے کہ جسے پڑھایا جاتا ہے اس کو پڑھنے کا علم ہوتا ہے اور تھوڑے عطا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا علم عطا کرتا ہے کہ وہ نابطلہ سے لے کر لوح محفوظ تک اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ اس کے نگاہوں سے کوئی چیز چھپا نہیں ہوتا ہے، کوئی
چیز پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ بارگاہ ہے وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا، کہ جن کی تعریف و توصیف کما حق کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بارگاہ میں صرف خراج عقیدت کے چند جملے پیش کیے جاتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان بارگاہوں میں قبول ہو گیا تو دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بارگاہوں سے بے انتہا عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بارگاہوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اہل محفل کو گواہ بنا کر میں بھری محفل میں توبہ کرتا ہوں۔